ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ 7 عبارتیں تھیں جو ریلیٹڈ تھیں شان الوہیت سے، اس کے منافی. اب اگلی 12 عبارتیں آ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں، جو گستاخیاں کی انڈیا پاکستان کے بڑے علماء نے. اور ان کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ عشق رسول کے دعوے الاپ رہے ہیں وہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ ان کے بزرگ کیا کر کے گئے. اور میں پھر اس ویڈیو کی وساطت سے بالکل 100% انڈورس کرتا ہوں احمد بریلوی صاحب نے جو 1905 میں حسام الحرمین لکھ کر علماء دیوبند کی گستاخانہ عبارتوں پر جو کفر کے فتوے لگائے وہ بالکل ٹھیک تھے. انہوں نے عبارتوں پر لگائے، ان بندوں پر نہیں لگائے. یہ بھی بڑا پراپوگنڈا ہوتا ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم احسان علی ظہیر صاحب، جنہوں نے البریلویہ کتاب لکھی، انہوں نے اس میں بہت علمی زیادتی کی اور کہا کہ یہ احمد بریلوی صاحب خام خواہ فتوے لگاتے تھے علماء پر، والعیاذ باللہ تعالی. آپ کی احمد بریلوی صاحب سے دشمنی اپنی جگہ، لیکن خدا کے لیے ان عبارتوں کو پڑھیں کہ کوئی مسلمان یہ عبارتیں پڑھ سکتا ہے جن پر احمد بریلوی صاحب نے کفر کے فتوے لگائے، بالکل ٹھیک لگائے. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ فرقہ واریت اتنی بڑی لعنت ہے کہ انسان مخالفت پر اتر آتا ہے اور کہتا ہے جی خام خواہ بات کر دی. وہ آپ خام خواہ سنیں کہ انہوں نے کن عبارتوں پر فتوے لگائے تھے، وہ بنتے تھے کہ نہیں. اور بالکل اس طریقے سے اب بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کو بھی یہ دعوت ہے کہ ان کے بزرگ جو کچھ کر کے گئے ہیں اب ان پر بھی شعر بنے نا، ان کو بھی کہیں کہ ان کی بھی گستاخانہ عبارتیں ہیں. تو تب ہوگا کہ آپ پھر پتہ چلے گا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نہیں.